شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آج کی تراویح میں 20واں سپارہ انشاءاللہ تعالی وہ مکمل پڑھا جائے گا، جس میں سورہ نمل کی آخری 3 رکوع، سورہ قصص مکمل اور سورہ عنکبوت کے 4 رکوع جو کہ 44 آیت پر مشتمل ہیں، ان کی تلاوت کی جائے گی. سورہ نمل گزشتہ ہم نے تراویح میں 59 یا 59 آیات پڑھی تھی. آیت نمبر 60 سے 65 میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل انکار کرنے والوں کے لیے اللہ نے چند سوالات اٹھائے ہیں، اور ساتھ ہی یہ سوال کیا ہے کیا کوئی دوسرا خدا بھی ہے جو ان کاموں میں شریک ہو سکتا ہے. وہ کام اور وہ سوالات کیا ہیں؟ پہلا سوال رب نے اٹھایا کہ بھلا وہ کون ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. نمبر 2، آسمان سے پانی کون برساتا ہے، پھر اس سے زمین میں باغ و درخت کون لگاتا ہے. نمبر 3، کس نے زمین کو جائے قرار دیا، اور کس نے زمین پر دریا بہائے، پھر کس نے زمین پر پہاڑوں کو جو ہے وہ میخوں کی طرح گاڑ دیا. کون ہے جس نے 2 پانیوں کو آپس میں چلاتا ہے ساتھ، ایک اس میں میٹھا پانی، ایک اس میں کڑوا پانی، اور وہ دونوں جو ہے وہ آپس میں ملنے نہیں پاتے. کون ہے کہ جو بے قرار کی دعا سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. کون ہے کہ جس نے تمہیں انسان کو زمین پہ خلیفہ بنایا. رب سوال کرتا ہے کہ وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے. پھر رب سوال کرتا ہے کہ وہ کون ہے جو اپنی رحمت کے ساتھ ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے. وہ کون ہے کہ جس نے تخلیق کی ابتدا کی اور کون دوبارہ اس کا اعادہ کرے گا. کون ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے. اپنی ان تمام نعمتوں کو گنوانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب منکرین حق کو چیلنج کیا، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصہ دار ہے؟ کہو کہ اگر ہے تو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. پھر کہا گیا کہ جنہیں تم اپنا معبود کہتے ہو وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، کیونکہ علم الغیب وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اور پھر دوسرے رکوع میں آخرت کا انکار کرنے والوں کو بتایا گیا کہ تم جس بات کے منکر ہو، کیا عجب کہ وہ تمہارے قریبی آن پوچھی ہو مراد قیامت، کہ ناشکر لوگوں اپنے رب کے فضل اور رحمت کا حق ادا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. مردے جس طرح نہیں سن سکتے اسی طرح حق کا انکار کرنے والے بھی وہ بہرے بن کر حق سے ناآشنا رہتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ دل اندھے ہو جائیں تو اللہ کے رسول بھی لوگوں کو راہ راست پر نہیں لا سکتے. ہاں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اور خوف ہو انہیں ایمان کی توفیق بھی ملتی ہے اور فرما برداری کے سلیقے بھی آ جایا کرتے ہیں. قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت آیت نمبر 82 میں بیان کی گئی ہے کہ انسانوں کے سامنے زمین میں سے ایک جانور نکلے گا اور وہ ان سے بات کرے گا اور وہ بتائے گا کہ لوگ اللہ کی آیات کے منکر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اسی وقت دن دہاڑے جانور بھی زمین سے نمودار ہو جائے گا. پھر سب اگلے اور پچھلے فوج در فوج میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے اور منکرین حق کو گھیر لیا جائے گا اور ان کی زبانوں پر جو ہے پھر تالے پڑ جائیں گے اور ان کے جسم کے اعضاء کو قوت گویائی عطا فرما دی جائے گی جو ان کے خلاف جو ہے وہ اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. انہی آیات میں مراحل قیامت بیان کیے گئے ہیں کہ پہلا مرحلہ کہ سور پھونکا جائے گا اور سب آسمان اور زمین کی مخلوق خوف کھائے گی. پھر پہاڑ بادلوں کی طرح جو ہے وہ اڑنے شروع ہو جائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، جس کے بعد سارے کے سارے اگلے اور پچھلے جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. جو نیکوکار ہوں گے وہ ڈر اور خوف سے بالکل محفوظ ہوں گے اور منکرین حق اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوتی ہے. یہ سورہ الشعراء
اور سورۃ النمل اس کے بعد نازل ہونے والی ایک سورت ہے جو مکے کے وسطی دور میں نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے بھی ان تینوں میں قریبی تعلق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو واقعات ان میں آئے ہیں ان کو اگر ان کو جمع کیا جائے تو ایک مکمل واقعہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے قصے کے مختلف اجزاء سورہ البقرہ، سورہ الاعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ بنی اسرائیل، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ المؤمنون، سورہ شعراء، النمل، عنکبوت، المؤمن، الزخرف، الدخان، الذاریات اور نازعات میں موقع و محل کے مناسبت سے دیے جانے کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نمبر ایک، اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انعام و اکرامات کیے تھے، اور نمبر دو، منکرین حق کو بتا دیا جائے کہ حق کے انکاری تم پہلے نہیں ہو بلکہ تم سے پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے، لیکن آخرکار حق غالب آ کر رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا مقصود ہے ان تمام قصوں سے مختلف اوقات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکیلے ہی جو ہے وہ آپ کی راہ میں روڑے نہیں اٹکائے جا رہے، بلکہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بڑے منظم انداز میں یہ کام ہو چکا ہے، لیکن بالآخر کامیابی داعیان حق کے ہی حصے میں آئی، لہذا دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو اس صورت میں بیان ہوئے ان کی تلخیص کچھ اس طرح ہے کہ فرعون نے معاشرے میں ایک طبقاتی تقسیم کر کے رکھی ہوئی تھی اور عمرا کے طبقے کو وہ نوازتا تھا جبکہ عوام الناس پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اگر آج بھی اس کو ہم دیکھیں بالکل یہی کیفیت ہے، عمرا کو نوازا جا رہا ہے اور ان کو شرفا کا نام دیا جا رہا ہے، اور جو عوام ہے وہ مظلوم، اس کو مظلومیت کا شکار ہے، اس کو پیسا جا رہا ہے ہر طریقے سے۔ پھر نمبر دو، بنی اسرائیل کی ہر پیدا ہونے والی لڑکی کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، کیونکہ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ کوئی بچہ بنی اسرائیل میں ایسا پیدا ہوگا کہ تیرے لیے، تیرے اقتدار کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں وہ اپنے عمل کو چھپائے پھرتی تھی، وضع حمل کے بعد انہیں خوف ہوا کہ اب فرعون اس کو قتل کر دے گا، چنانچہ بچے کو انہوں نے اپنی بیٹی کے مشورے سے ایک پنگوڑے میں ڈالا اور دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ وہ دریا کی لہروں پہ بہہ رہا تھا کہ ملکہ سیر کو نکلی، انہوں نے دیکھا ایک بڑا معصوم سا بچہ ایک پنگوڑے میں چلا آ رہا ہے، انہوں نے اس کو جو ہے اس میں سے نکال لیا اور اپنا بیٹا بنا کر اس کو پالنے کا فیصلہ کیا۔ پھر بچہ جب محل میں پہنچا تو اب وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا، اب بہن جس نے ماں کو مشورہ بھی دیا تھا وہ محل کے آس پاس جو ہے وہ چکر لگا رہی ہے کہ میں ذرا دیکھوں، سیکریٹس لوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ تو اس نے ایک تجویز دی کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت کا پتہ بتا سکتی ہوں کہ شاید یہ اس کا دودھ جو ہے پی لے، ان کا لے کر آؤ۔ تو پھر وہ ان کی والدہ کو لے کر آیا گیا اور بچے نے فوراً جو ہے وہ دودھ پینا شروع کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واپس پھر ان کو ماں کی گود میں پالنے کے لیے ڈال دیا۔ پھر جوان ہوئے تو ایک دن شاہی محلات سے شہر میں ایسے وقت گئے جبکہ سناٹے کی سی کیفیت تھی، اور دیکھا کہ دو افراد، ایک بنی اسرائیل کا شخص اور ایک قبطی، دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، گتھم گتھا ہیں۔ تو ان کو جا کے انہوں نے منع کیا، اور وہ جو فرد تھا قبطی اس نے کچھ کہا ہوگا، آپ نے اس کو ایک گھوسا مارا، حیرت انگیز طور پر اس کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی، جس پر جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے معافی مانگی کیونکہ آپ کا قتل کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب دوسرے دن صبح پھر آپ شہر میں نکلتے ہیں ڈرتے ڈرتے کہ دیکھوں تو صحیح، سن لوں کہ کیا کیفیت ہے، جو بندہ مارا تھا اس کے بارے میں دیکھا تو وہی بنی اسرائیلی جو اس سے لڑ رہا تھا وہ کسی اور فرد سے جھگڑا کر رہا ہے، اور اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو آپ نے اس پر جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا، تو اس نے جو ہے وہ یہ سمجھا کہ شاید آپ مجھے ماریں گے، اور اس نے بآواز بلند اس کا اظہار کر دیا کہ کل جو شخص قتل ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اب ادھر شاہی دربار میں ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی جو ہے سزا کے طور پر قتل کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، جسے ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا۔ تو آپ چنانچہ اکیلے ہی وہاں سے جو ہے وہ آپ فرار ہو گئے اور آپ نے مدین کا رخ کیا۔ راستے میں ایک جگہ رکے، ایک کنواں تھا، پانی لوگ وہاں سے لے رہے تھے، کچھ جانوروں کو پلا رہے تھے، دیکھا کہ دو لڑکیاں شرمیلی سی وہ سائڈ میں اپنی بکریوں کو لے کر کھڑی ہیں، تو اسے دریافت کیا، تم کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ مرد کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہم جو ہے انتظار کر رہے ہیں، یہ سارے فارغ ہو جائیں گے پھر ہم اپنی بکریوں کو جو ہے وہ پانی پلائیں گے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر ان کی بکریوں کو وہ پانی پلا دیا۔ لڑکیاں گھر گئیں، اپنے باپ سے ذکر کیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا بھیجا اور ان کی شرافت سے متاثر ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنی ایک صاحبزادی ان کے نکاح میں دینے کا جو ہے وہ عقدہ دے دیا، اور اس شرط کے ساتھ کہ 8 سال وہ ان کی
خدمت کریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ان کی خدمت کی اور اس کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر وہاں سے مصر کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ سخت سردی کے دن تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک کسی پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ آگ ان کو نظر آئی، تو گھر والوں سے کہا کہ اچھا تم یہیں بیٹھو، میں ابھی وہاں سے کچھ آگ وغیرہ تمہارے لیے لے کر آتا ہوں تاکہ سردی کا کچھ انتظام ہو جائے۔ اور وہاں پہنچے تو اس وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، سارے جہانوں کا مالک۔ آپ کو پھر نبوت عطا کی گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر آپ موسیٰ سے کلیم اللہ بن گئے۔ اس موقع پر 2 معجزات آپ کو عطا فرمائے گئے، ایک لاٹھی جو کہ آپ کے ہاتھ میں تھی، اس کو جب آپ زمین پر پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جایا کرتی تھی، سانپ بن جایا کرتی تھی، اور دوسرا آپ کو کہ اگر آپ نے ہاتھ اپنے بغل میں آپ ڈالتے تھے اور جب باہر نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا جو ہے وہ باہر نکل آیا کرتا تھا۔ اب حکم ہوا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اور جا کر یہ دونوں نشانیاں پیش کرو اور پیغام حق پیش کرو، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو قاتل ہوں، ڈرتا ہوں کہیں مجھے ماری نہ ڈالیں، لہٰذا میرے بھائی ہارون جو ہے نا وہ بات کرنے میں تیز ہے تو انہیں بھی میرا مددگار بنا دیجئے۔ چنانچہ ان کی درخواست پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی، ان کا ساتھی بنا دیا۔ اب فرعون کے دربار میں اپنے بھائی کے ساتھ پہنچے اور معجزات پیش کیے تو اس کو جو ہے صریح جادو قرار دے دیا گیا، اور پھر فرعون نے تمام ملک سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور مقابلہ ہوا، اور وہاں پر جو ہے وہ جادوگر ظاہر بات ان کے پاس جادو تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک معجزہ تھا، تو جادوگر فیل ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ کے پاس جو ہے وہ جادو نہیں ہے، لہذا وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ اب اس کو فرعون نے یہ دیکھ کر ان کے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کٹوا دیے اور ان سب کو جو ہے وہ قتل کرا دیا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پھر چلے مصر سے چلے، تو اور جا کر سامنے سمندر آ گیا، ادھر فرعون کو خبر لگ گئی، وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پیچھا کرتا ہوا آیا۔ اب جو ہے ان کو خوف پیدا ہوا کہ ہم سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا اس سمندر پہ مارے، تو سمندر جو ہے وہ پھٹ گیا، اس میں ایک راستہ خشک راستہ بن گیا، اور وہاں سے جو ہے وہ پورے بنی اسرائیل جو ہے وہ نکل گئے، اور پیچھے سے جب فوجیں آئیں وہ بھی اسی طرح داخل ہو گئیں فرعون کی فوجیں، اور جب وہ درمیان میں پہنچی تو سمندر کو حکم ہو گیا اور وہ آپس میں وہ مل گئے اور یہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ پھر جب وہاں پہنچ گئے تو اب موسیٰ علیہ السلام وہ اعتکاف کی نیت سے کوہ طور پھر آگے گئے اور وہ چلے اور جا کر وہاں پر آپ کو احکامات کی تختیاں عطا فرمائی گئیں۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو سمندر پار کر کے فلسطین میں جانا تھا، لیکن وہاں پر ایک قوم رہتی تھی عمالقہ، جو کہ بڑی جنگجو قسم کی قوم تھی، تو یہ بنی اسرائیل والے ڈر گئے اور انہوں نے جہاز سے منہ موڑ لیا۔ چنانچہ اللہ نے انہیں پھر وہاں پر وادی میں بھٹکنے کے لیے 40 سال کے لیے چھوڑ دیا، جب تک کہ ان کا ایک ایک فرد اس میں سے وہ مر نہیں گیا، تب تک جو ہے وہ آگے نہیں گئے۔ پھر ان کی اولاد تھی جو کہ فلسطین میں آگے جا کر داخل ہوئی۔ اب ادھر آیت نمبر 56 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے واقعات آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ٹوٹ کر اپنی قوم کے ایک ایک فرد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر میں خود کو گھلا رہے تھے اور ان کے ایمان لانے پر اداس رہا کرتے تھے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا کہ ہدایت دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا کام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کام ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی فرمائی، حمایت فرمائی، ہر مشکل اور ابتلا میں آپ کا ساتھ دیا، اور اس کے باوجود وہ اسلام میں داخل نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے وقت ان کے کان میں کہا کہ آپ بس میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، باقی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ سفارش کر دوں گا، لیکن وہ اس سے بھی محروم رہے۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ملے گا، انہیں دوزخ کی آگ میں جلایا نہیں جائے گا بلکہ صرف دوزخ کی آگ کے تسمے ان کے پیروں میں ڈالے جائیں گے، اور ان کا جو ہے یہ دماغ جو ہے یہ کھول رہا ہوگا، یہ پک رہا ہوگا۔ یہ پھر اب آیت نمبر 57 سے 60 میں ملتا ہے کہ مشرکین مکہ تھے اسلام لانے سے اس لیے بھی ڈرتے تھے کہ اگر اسلام قبول کر لیا تو دیگر مضبوط قوتیں جو آس پاس کی تھیں وہ انہیں مغلوب کر لیں گی اور انہیں اپنی سرزمین سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا کہ انہیں اس زمین پر امن، رزق کی فراوانی بھی
ہم نے عطا کی، ورنہ ان سے پہلے کتنی ایسی بستیاں تھیں جو ہم اجاڑ چکے ہیں، اور وہ سارے کے سارے معیشت کے بڑے مضبوط ہب کہلائے جاتے تھے، اور انہیں بھی حجت تمام کیے بغیر اللہ نے تباہ نہیں کیا، بلکہ رسولوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا۔ جس طرح کہ آج یہ قریش ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں، ان لوگوں نے بھی ہٹ دھرمی دکھائی تھی۔ بالکل اسی طرح کیفیت اگر تھوڑا سا ہم آج کے دور میں جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج جہاں جہاں مسلمان حکومتیں ہیں ان کی کیفیت بھی بالکل یہی ہے، وہ بھی بالکل معیشت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ معیشت کو حرف آخر سمجھتے ہیں، اور اس ایک معیشت کے لیے رب کو بھول بیٹھے ہیں وہ، کہ ہم کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں، کبھی ورلڈ بینک میں جاتے ہیں، لیکن ہمیں وہ رب یاد نہیں آتا جو اصل دینے والا ہے۔ آیت نمبر 76 سے 82 میں قارون کا قصہ ملتا ہے کہ قارون بنی اسرائیل کا ایک بڑا مالدار شخص تھا، کہ جس کی مثال اللہ قریش کو دے رہا ہے، کہ جنہیں اپنی معیشت اجڑنے کا ڈر تھا، کہ قارون بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، جس کو اتنا مال و متاع عطا کیا گیا تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں طاقتور افراد کی ایک جماعت لے کر چلا کرتی تھی، لوگ اس کے مال پر رشک کیا کرتے تھے، لیکن رب کی نافرمانی کے صدقے کے طور پر جب اس کو زمین میں مال سمیت دھسا دیا گیا تو اس کے مال پر رشک کرنے والوں نے اپنی سوچوں پر افسوس کیا اور وہ تائب ہو گئے۔ آخری آیت میں اللہ کی جانب سے واضح کیا گیا کہ آپ تو اس بات کے امیدوار نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی جائے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو نوازا۔ بظاہر خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن بتانا مقصود مخالفین کو ہے کہ یہ کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر نہیں دی گئی، بلکہ اللہ نے ان پر اتار دیا، اللہ نے انہیں چنا۔ سورہ عنکبوت ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہونے والی سورت ہے، اور اس میں اس کی ابتدا انسان کی آزمائش سے ہوتی ہے، اس پر ایک سوال سے، کیا تم نے اسی طرح سمجھ رکھا ہے کہ بغیر آزمائش جو ہے وہ بخش دیے جاؤ گے؟ اور یہ وہ وقت تھا کہ مکہ معظمہ میں جو شخص بھی اسلام قبول کرتا تھا اس پر مصیبتوں کا ایک طوفان ٹوٹ پڑتا تھا۔ کوئی غلام یا غریب ہوتا تو اس کو بری طرح مارا پیٹا جاتا، اور سخت ناقابل برداشت اذیتیں اس کو دی جاتی تھی۔ کوئی دکاندار ہوتا یا کاریگر ہوتا تو روزی روزگار کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے، اور اگر کوئی بااثر خاندان ہوتا تو اس کی کیفیت یہ ہوتی کہ اس کے خاندان کے لوگ ہی اس پر جو ہے اس کو طرح طرح سے تنگ کرتے، اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے۔ پھر حالات نے مکہ میں ایک سخت خوف اور دہشت کی فضا جو ہے نا وہ پیدا کر دی تھی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اس کے قائل ہو جانے کے باوجود بھی ایمان لانے میں ڈرا کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لانے کے بعد بھی جب دردناک اذیتوں سے دوچار ہوتے تو پست ہمت ہو کر کفار کے آگے گھٹنے ٹیک دیا کرتے تھے۔ ان حالات نے اگرچہ راسخ العقیدہ صاحب ایمان صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عزم اور ثبات میں کوئی جو ہے وہ تنزل نہیں آنے دیا، لیکن فطرت کے تقاضے سے اکثر ان پر بھی ایک شدید اضطراب کی کیفیت جو ہے وہ طاری رہتی تھی۔ اس اضطراب کیفیت کو ٹھنڈے صبر و تحمل میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سمجھاتا ہے کہ ہمارے جو وعدے دنیا اور آخرت کی کامرانیوں کے لیے ہیں، کوئی شخص محض ایمان کے زبانی دعوے کرے اور تو وہ اس کا مستحق نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر مدعی کو لازماً آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا ہوگا۔ وہ اپنے دعوے کے لیے اس کو ثبوت مہیا کرنے ہوں گے۔ ہماری جنت اتنی سستی نہیں رب فرما رہا ہے، اور نہ دنیا ہی میں ہماری خاص عنایت اتنی عرضہ ہیں کہ بس تم زبان سے کلمہ پڑھو اور سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جو عطا فرما دے۔ ان کے لیے تو امتحان شرط ہے، وہ رب فرما رہا ہے کہ ہماری خاطر مشقتیں اٹھانی ہوں گی، جان و مال کا ضیاع کرنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، طرح طرح کی سختیاں جھیلنا ہوں گی، خطرات، مصیبتیں اور مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوگا، خوف سے بھی آزمائے جاؤ گے اور لالچ سے بھی آزمائے جاؤ گے، اور تمہیں اس میں جو ہے وہ ثابت قدم رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے اور بتایا گیا کہ وہ اگر اللہ کے دین سے انکار کرنے کا کہیں تو ان کا حکم جو ہے وہ ماننا درست نہیں۔ پھر اس کے آگے چل کر انبیاء سابقین کا تذکرہ ملتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے 950 سال اللہ کے دین کی دعوت پہنچائی، اور اس کے بعد جب ان کی قوم نے مان کر نہیں دیا تو پھر اس کے حق میں انہوں نے بد دعا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا ذکر ملتا ہے، پھر جو ان کو امامت عطا کی گئی
اور جن نعمتوں سے نوازا گیا اس کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں۔ لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے حالات بیان کیے گئے ہیں، آخر میں شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، پھر عاد، ثمود، قارون، فرعون اور حامان سب منکرین اور باغیوں پر بھیجے جانے والے عذاب کی جھلکیاں ہمیں ملتی ہیں۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو لوگ اپنی اطاعت اور سرپرستی کا مالک بنا بیٹھے ہیں، ان کی مثال اللہ فرماتا ہے مکڑی کے جالے جیسی ہے، وہ بھی اپنا گھر بناتی ہے لیکن اس کا گھر سب سے کمزور گھر ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج ہماری 17ویں تراویح کا خلاصہ مکمل ہوا، انشاءاللہ 18ویں تراویح کے خلاصے کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ